خاتم الأنبياء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. یہاں سے علت ہزیمت بتا رہے ہیں. شکست کی علت اور علتوں سمیت وہ کیا ہے؟ لما کان یوم احد، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء فقتل منهم 70 وفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعية وهشمت البيض على رأسه وسال الدم على وجهه فأنزل الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة. فرمایا کیا جس وقت پہنچی تم کو ایک تکلیف قد اصبتم مثلیہا، پہنچا چکے تم اس کے 2 چند، یعنی تم نے بھی تو تکلیف پہنچائی ہے. کفار کو مراد کیا ہے؟ بدر کی لڑائی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں قد اصبتم مثلیہا یوم بدر بان قتلتم منہم 70 واسرتم 70، تم نے 70 کو قتل کیا، 70 کو قیدی بنایا. والاسیر فی حکم المقتول، اور یہاں اسیر حکم ہے، مقتول کے حکم ہے، یعنی جو قیدی ہے وہ بھی سمجھو مرا ہوا ہی. لأن الاسر یقتل، کیونکہ اسیروں کو بھی اس زمانے میں قتل کیا جاتا تھا. تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ تم نے ان کے 140 آدمی مارے. قلتم ان هذا، بعض صحابہ نے حضور سے کہا نا کہ کہاں سے ہے یہ مصیبت، کہاں سے ہے؟ کہنے لگا من این اصابنا هذا الانہزام والقتل، یہ انہزام و قتل ہمیں کہاں سے پہنچا؟ ونحن نقاتل فی سبیل اللہ ونحن مسلمون وفینا النبی والوحی وهم مشرکون. ہم تو اللہ کے راستے میں لڑ رہے تھے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم میں تو نبی ہے، ہم میں وحی آتی ہے، وہ تو مشرک ہیں. انہوں نے یہ سوال اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اس پہ اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا. انہوں نے جو قیدی پکڑے تھے نا، تو
انہیں اختیار دیا گیا ہے کہ چاہو تو انہیں قتل کر دو اور چاہو تو فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دو۔ فرمایا وَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ، کیا جس وقت پہنچی تم کو مصیبتن ایک تکلیف، نکرہ ہے مصیبتن ایک تکلیف، قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَهَا، آپ پہنچا چکے تم اس کے دو چند دگنا، قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا، تو کہتے تھے یہ کہاں سے آئی، قُلْ کہہ دو هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تمہارے اپنی طرف سے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جل شانہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو تمہیں پہنچا اس دن جب دو جماعتیں ایک دوسرے کے سامنے آ گئیں، فبإذن اللہ، سو اللہ کے حکم سے، ولیعلم المؤمنین، اور اس واسطے کہ معلوم کرے ایمان والوں کو۔ ایک حکمت تو اس میں یہ ہے کہ یہ اللہ جل شانہ کا حکم ہے۔ تفسیر عثمانی میں شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ شکست کی حکمتوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ فرمایا جس کو جب چاہے غالب اور جس کو جب چاہے اللہ مغلوب کر لے۔ مغلوب کرنا اس لیے نہیں کہ وہ اس وقت غالب کرنے پر قادر نہیں تھا، بلکہ اس لیے ہے کہ تمہارے کسب و اختیار سے صورتحال ایسی پیدا ہو گئی کہ کلی غلبہ عطا کرنے میں مصلحت نہ تھی۔ بہرحال جو کچھ ہوا اس کی حکمت و مشیت سے ہوا، جس کا سبب تم تھے۔ حکمت یہ تھی کہ ایک طرف ہر مومن مخلص کے ایمان و اخلاص کا اور دوسری جانب ہر منافق کے نفاق کا درجہ ظاہر ہو جائے، کھرے کھوٹے کچے پکے میں کسی کو کچھ التباس نہ رہے۔ آگے فرمایا وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، منافقین پر اتمام حجت۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے جب رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول 300 آدمیوں کو ساتھ لے کر واپس جانے لگا، اس وقت کہا گیا تھا کہ عین موقع پر کہاں بھاگتے ہو، آؤ اگر دعویٰ اسلام میں سچے ہو تو اللہ کی راہ میں لڑو، ورنہ کم از کم دشمن کو دفع کرنے میں حصہ لو، یعنی مجمع میں شریک رہو تاکہ کثرت تعداد کا اثر دشمن پر پڑے، یا یہ کہ خدا کی راہ میں دین کی خاطر نہیں لڑتے تو حمیت وطنی، حمیت قومی یا اپنے اموال و اولاد کی حفاظت کے لیے دشمن سے مدافعت کرو، کیونکہ دشمن اگر کامیاب ہوا تو انتقام لینے میں مومنین اور منافقین کی تمیز نہ کرے گا، عام مسلمانوں کی طرح تم بھی نقصان اٹھاؤ گے، غرض ان پر ہر طرح ان کے مذاق کے موافق تمام اتمام حجت کیا گیا۔ اسے کہتے ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ جان لیں، معلوم کریں منافقوں کو۔ وقیل لهم، اور نے کہا کہ تعالوا، آؤ قاتلوا، لڑو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اب ادفعوا، یا دفع کرو دشمن کو، یعنی لڑتے نہیں ہو تو کم از کم مدافعت تو کرو۔ قالوا، انہوں نے کہا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، بولے اگر ہم کو معلوم ہو لڑائی، شیخ الانسان مانا کرتے ہیں تو البتہ تمہارے ساتھ رہیں، البتہ تمہارے ساتھ رہیں۔ منافقین کی یہ حیلہ سازی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں لڑائی ہوتی نظر تو نہیں آتی، خواہ مخواہ کا ڈھونگ لیں، اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ واقعی لڑائی ہونے والی ہے تو ضرور تمہارے ساتھ چلیں،
جب لڑائی دیکھیں گے شامل ہو جائیں گے، یا یہ مطلب تھا کہ کوئی ڈھنگ کا مقابلہ ہوتا تو ساتھ رہتے؟ بھلا یہ کوئی مقابلہ، ایک طرف 3000 کا لشکر اور ایک طرف 1000، اور وہ بھی بے سر و سامانی کے عالم میں، کسی کے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو کہتے لو نعلم قتالا، اگر ہمیں یہ پتہ چلتا کہ یہ لڑائی ہے نا تو ہم لاتبعنا، ہم آپ کی اتباع کرتے، لیکن ہمیں لگتا نہیں ہے کہ یہ لڑائی ہے، کیونکہ نہ اسباب پورے، نہ یہ لڑائی ہو سکتی ہے، نہ تعداد. اللہ فرماتے ہیں ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ آج کے دن کفر کے زیادہ قریب ہے ایمان سے. یقولون بافواہہم، کہتے ہیں اپنے منہوں سے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. واللہ یعلم، واللہ عالم بما یکتمون، اللہ جل شانہ جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں. الذین، وہ لوگ، قالوا، جنہوں نے کہا اخوانہم، اپنے بھائیوں کو، قعدوا، اور بیٹھے، لو اطاعونا، کاش کہ انہوں نے ہماری اطاعت کی ہوتی، ما قتلوا، تو یہ مارے نہ جاتے. منافقین وہاں بھی لوگوں کو بتاتے تھے، کسی کے پاس چائے پینے بیٹھ جاتے، ذمہ دار کے پاس بیٹھ جاتے، کسی ہوٹل میں بیٹھ جاتے. مثال دے، کہیں بھی کوئی محفل مجلس جمع ہوتی، بیٹھ جاتی، تو کیا کہتے؟ لو اطاعونا ما قتلوا، ہم نے انہیں کہا تھا مت جاؤ، مت نکلو، یہ ہماری بات نے مانی نہیں. تو جوان صاحب کرام کی بات مانتے تو جذباتی ہو کے چلے گئے، اگر ہماری بات مانتے تو قتل نہ کیے جاتے. اللہ فرماتے قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، سو اب تم ایسا کرو کہ موت سے اپنے آپ کو بچا لو. فادرؤوا عن انفسکم الموت، ہٹا دیجیے اپنے اوپر سے موت. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اگر تم سچے ہو تو موت کو ہٹا دو اپنے اوپر سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یا تو یہ مراد ہے کہ موت کیا اسی میں آنی تھی یا اب بھی آئے گی، یعنی موت تو آپ کا چھٹکارا تو نہیں ہوا، اب بھی جب موت آئے گی تو پھر موت سے لڑ لینا، موت سے اپنے آپ کو بچا لینا. بچا تو نہیں سکو گے. قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، ایک روایت جس میں صحابی نے ذکر کی ہے، ورد انہم نزل بهم الموت وهم فی دور فمات منہم 70 من غیر قتال فی یوم واحد. پچھلی لڑائی میں کتنے قتل ہوئے تھے؟ 70 کفار. اس لڑائی میں مسلمان شہید ہوئے تو انہوں نے کہا تباہ کر دیا تو نے، آپ نے. اگر آپ ہماری بات مانتے نا تو یہ قتل ہوتے ہی نا. تو اللہ نے منافقین میں سے جو 360 مڑ کے آئے تھے، ان میں اللہ جل شانہ نے 70 کو ایک دن میں مار دی، کہا کہ اپنے آپ کو بچاؤ. ونظر فی الشہداء، قیل شہداء بدر وقیل احد وقیل شہداء بئر معونہ. یہاں آگے جو آ رہا ہے شہداء کا ذکر آ رہا ہے، اس سے مراد کون ہے وہ بھی پڑھتے ہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو مارے گئے اللہ کے راستے میں، انہیں مت گمان کرو ان پہ، مت سمجھو ان کو کہ یہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ ان کے رب کے ہاں کھاتے پیتے ہیں. اس کے بارے میں صحابی نے لکھا نظر فی الشہداء، شہداء میں نازل ہوا کس کے بارے میں؟ قیل شہداء بدر، بدر کے شہداء، وقیل احد، احد کے شہداء، وقیل شہداء بئر معونہ، بئر معونہ کے شہداء، ہم 70. اور یہ 70 صحابہ کرام تھے. ارسلہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے انہیں بھیجا لأہل نجد، اہل نجد کی طرف، یعلمونہم القرآن، کہ انہیں تعلیم دے قرآن کی. فقتلوہم، انہوں نے اسے قتل کیا، جو ہم نے واقعہ پڑھا تھا حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی. اس پہ قرطبی نے بھی کہا ہے
کہ یہ کون ہے؟ نزلت فی شہداء بیر معون، ولایت فی شہداء احد کی شہداء میں، وقیل بل ہی عامۃ فی جمیع الشہداء، فرمایا کہ نہیں یہ تو عام ہے تمام شہداء. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما اصیب اخوانکم باحد جعل اللہ ارواحهم فی جوف طیر خضر ترد انہار الجنہ تاکل من ثمارها وتاوی الى قنادیل من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكله ومشربه ومقيله قالوا من يبلغ إخواننا إنا أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا. في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب فقال الله سبحانه وتعالى أنا أبلغهم عنكم. آگے جا کے فرماتے ہیں ابو الزحا کہتے ہیں لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، اس قول تک ولا يضيع اجر المؤمنین. ابو الزحا کہتے ہیں نزلت هذه الآية في اہل احد خاصة. قال بعضهم نزلت في شهداء بدر وكانوا 14 رجلا، بدر کے شہداء میں نازل ہوا وہ 40 آدمی، 14 آدمی، 14 رجل. ثمانیۃ من الانصار، 8 انصار میں سے تھے، و 6 من المہاجرین، اور 6 مہاجرین میں سے. بعض نے کہا کہ بیر معونہ کے شہداء کے بارے میں نازل ہوا. آگے فرماتے ہیں وقد اختلف العلماء في هذا المعنى فالذي عليه المعظم فيما ذكرناه ان حیات الشهداء محققة. بڑے علماء کس بات پر ہیں؟ قرطبی مجلد 2 ہے اور جلد 4 صفحہ 269 پہ لکھتے ہیں کہ بڑا قول یہ ہے کہ حیات شہداء محقق ہے. قرآن خود سامنے کہہ رہا ہے، نص قطعی. ثم منهم من يقول ترد إليهم الأرواح في قبورهم فينعمون، ان پہ ان کی قبروں میں روحیں لوٹائی جاتی ہیں. بعضی کہتے ہیں ان کو نعمتیں دی جاتی ہیں. کما یحیی الکفار فی قبورہم فیعذبون، اس طرح قبروں میں کفار کو زندہ کیا جاتا ہے اور انہیں عذاب دیا جاتا ہے. مجاہد کہتے ہیں یرزقون من ثمر الجنت، انہیں جنت کے میوے کھلائے جاتے ہیں. یجدون ریحھا ولیسوا فیھا وصار قوم الى ان هذا مجاز. بعد نے کہا کہ اسے یہ مجاز حقیقت نہیں. ایک اور مسئلہ ہے اذا كان الشہید حیا حکما فلا يصلى عليه كالحی
قصة. وقد اختلف العلماء في غسل الشهداء والصلاة عليه، فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري إلى غسل جميع الشهداء والصلاة عليه. ان کو غسل بھی دیا جائے گا، جنازہ بھی پڑھا جائے گا. جنازہ کیوں پڑھیں گے؟ وہ تو معاف ہے، شہید ہو چکا ہے. فرمائے جنازہ اس کے لیے نہیں پڑھیں گے کہ اللہ اسے بخشتا. ظاہر سوال تو ہوگا جنازے، لیکن اس لیے پڑھیں گے کہ ایسے جنازے میں جو آدمی شریک ہوتا ہے اس کے اپنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں شہید کے جنازے. ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ شہید کو اللہ فرماتے ہیں لا تقولوا، وہاں کہا کہ کہو مت کہ شہید مردہ. یہاں کہتے ہیں ولا تحسبن الذین، کہتے تو نہیں ہو، گمان میں بھی مت رکھو، خیال میں بھی مت رکھو، اپنے ذہن میں بھی مت لاؤ، سوچنا بھی مت، یہ سمجھنا بھی مت. شیخ الہند صاحب کہتے ہیں اور تو نہ سمجھ ان لوگوں کو جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں، امواتن مردے، بل احیاء بلکہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون اپنے رب کے پاس کھاتے پیتے. خازن نے کہا اس لفظ سے ظاہر ہوتا ہے عند اللہ سے انہم احیاء عند اللہ تعالی فی عالم الغیب لانہم صاروا الی الاخرہ، آخرت میں چلے گئے. روایت تو ہم نے پڑھ دی، روایت مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں، ابن ماجہ میں اور ابن جریر میں بھی ہے. ارواحهم فی جوف طیر خضر لها قنادیل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تاوی الى تلك القنادیل. وہ پنجرے لٹکے ہوئے ہیں خوبصورت عرش کی چھت کے ساتھ، اور یہ خوبصورت سبز پرندوں کی طرح ہیں. اس میں جا کے بیٹھتے ہیں، پھر نکلتے ہیں، سارے جنت میں گھومتے چکر لگاتے ہیں، پھر آتے ہیں. بیضاوی نے کہا ہے ولیکن لا تشعرون ما حالهم، ان کی حالت کیا ہے اس کا تم شعور نہیں رکھتے. ہاں اتنا مانو کہ زندہ ہے. اور ایسے زندہ ہیں کہ ان کا احساس و ادراک تمہیں ہو یا کسی حیوان کو ہو، وہ والی بات نہیں. اور یہاں یہ مسئلہ ہے کہ صاحب یہ جو شہید سے زندہ کیوں کیا جاتا ہے، یہ اس کا اعزاز ہے. تو جب شہید اعزاز کے مستحق ہے تو پیغمبر کو اس کے دین کے لیے یہ عام شہید ہوا، اس سے زیادہ اعزاز کا مستحق ہے. تو فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہہ رہے ہیں یرزقون. انبیاء اپنے قبروں میں ہیں، زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ، خوشی کرتے ہیں جو اللہ جل شان نے دیا ان کو من فضل، اس کے فضل سے. ویستبشرون بالذین، اور خوش وقت ہوتے ہیں ان کی طرف سے لما لم یلحقوا بہم من خلفہم، جو ابھی تک نہیں پہنچے ان کے پیچھے سے. اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس واسطے کہ نہ ڈر ہے ان پر اور نہ ان کو غم. یستبشرون بنعمت من اللہ، خوش وقت ہوتے ہیں
اللہ کی نعمت کے ساتھ و فضل اس کے احسان کے ساتھ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ اور اس بات سے کہ اللہ ضائع نہیں کرتا مزدوری ایمان والوں کی. وہ اس پہ بھی خوش استبشرون خوش اور اس بات پہ بھی خوش. الذین استجابوا للہ وہ لوگ جن لوگوں نے حکم مانا اللہ کا اور رسول کا من بعد ما اصابهم القرح بعد اس کے کہ پہنچا ان کو زخم. للذین احسنوا جو ان میں سے نیک ہیں منہم ان میں سے پرہیزگار ہیں واتقوا اور پرہیزگار ہیں اجر عظیم ان کے لیے بہت بڑا اجر. الذین قال لهم وہ لوگ جنہیں کہا گیا قال لهم الناس جنہیں کہا لوگوں نے ان الناس قد جمعوا لكم یقینا لوگ جمع کیے گئے تمہارے لیے. مکہ والوں آدمیوں نے جمع کیا سامان کو تمہارے تباہی کے واسطے، یعنی جنگ کا بہت سا سامان وہ لائے ہیں، تم ڈرو ان سے. فخشوہم ان سے ڈرو فزادہم ایمانا ان کا ایمان اور بڑھ گیا. اس کی شان نزول میں یہ واقعہ لکھا ہے. وقالوا کا حسبنا کافی ہمارے لیے ونعم الوکیل اللہ حسبنا اللہ ہمارے اللہ کافی ونعم الوکیل بہترین مددگار نگہبان. فانقلبوا بنعمت من اللہ پھر چلے آؤ مسلمان بنعمت من اللہ اللہ کی نعمت کے ساتھ وفضل اور فضل کے ساتھ. لم یمسسہم سوء ان کے نہ پہنچی ہونے برائی واتبعوا رضوان اللہ تابعداری کے اللہ کے رضا کی واللہ ذو فضل عظیم اللہ جل شانہ فضل والا بہت بڑے فضل والا. انما ذالکم الشیطان یقیناً یہ جو ہے سو شیطان ہے شیخ الانصاف مانا کرتے ہیں یہ جو ہے سو شیطان ہے یخوف اولیاءہ کے ڈراتا ہے اپنے دوستوں کو اپنے ساتھیوں کو. فلا تخافوا اللہ فرماتے ان سے مت ڈرو وخافون ان کنتم مؤمنین اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر تخویف اخروی لا يحزنك الذين يسارعون. اس آیت میں دیکھیے اللہ جل شان نے قاعدہ بتایا شیطان اور رحمان کا جھگڑا ہو اختلاف ہو. آپ کے پاس ایک آئے کہے کہ نماز پڑھو دوسرا کہے نماز نہیں پڑھنی شیطان کہے گا ظاہر. ہم اکثر و بیشتر امت کے اکثریت جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتی تو کس کی بات مانتے؟ شیطان. اللہ کی بات تو نہیں مانتے. تو پھر شیطان انہیں ورغلاتا ہے ڈراتا ہے کبھی کیا وسوسہ کبھی کیا مسئلہ. تو اللہ جل شانہ کیا فرماتے ہیں ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم ان سے ڈرو مت. ان کا سب سے بڑا وار کیا ہے؟ ڈر. شیطان سب سے بڑا وار شیطان کا ہے ڈر. فلاں گھر میں داخل ہو جاؤ لوگوں کو ڈراؤ فلاں علاقے میں داخل ہو جاؤ لوگوں کو ڈراؤ. اور ڈر کے مارے ایک جگہ دبک کے بیٹھے رہتے ہیں کہ باہر تو کوئی چیز پھر رہی ہے. پھرنے دو کیا چیز. آیت الکرسی پڑھو اور ڈرو مت. اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ لو. جب تم اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ لے لو گے تو وہ خود بخود تمہیں چھوڑ دے. تم اکیلے جاؤ اللہ کی مدد کے بغیر تو پھر تو تمہاری خیر نہیں. بعض لوگ اس کے لیے کیا کرتے ہیں چلے کاٹتے ہیں بڑے بڑے چلے ہوتے ہیں شیاطین کے ابلیسوں کے اور پھر اس سے کیا کرتے ہیں کہ وہ چلے بھی ثواب کے لیے نہیں کاٹتے ان کو تابع بنانے کے لیے کاٹتے. پھر تابع بنا کے کیا کرتے ہیں بس تعویذ شویذ بناتے ہیں اور یہ جنات کو نکال کیا اندر کیا باہر کیا جنات کو ادھر جلا دیا ادھر پھینک دیا ادھر بھیج دیا ادھر یہ کر دیا ادھر وہ کر دیا. تو یہ کام کرتے ہیں اس پہ پیسے بناتے ہیں. جنات کا اتباع دو قسم کا ہوتا ہے ایک زبردستی اور ایک بزرگانہ.
ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جنات پڑھتے تھے. ہم جس کمرے میں بیٹھے ہیں اس کے بالکل سامنے سیدھ میں کمرہ جو ہے بالکل سامنے وہاں دفتر ہوتا تھا, اور یہ سامنے کی آبادی اور مارکیٹ اڈے تک کوئی نہیں تھی. ہم اس دفتر میں بیٹھ کے پڑھتے تھے, کھڑکی لگی ہوتی تھی اور اڈا یہاں سے نظر آتا تھا. تو اس میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کلاس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, ایک طالب علم تھا, وہ بڑا ہوشیار بھی تھا اور مزاحیہ بھی تھا. ہم جو سبق پڑھ رہے تھے غالباً ہدایہ پڑھ رہے تھے یا واللہ عالم اسامی پڑھ رہے تھے. تو ان کا جو دفتر تھا وہی کلاس بھی ہوتی تھی, وہی مہمان خانہ بھی ہوتا تھا, وہی کتب خانہ بھی ہوتا تھا. تو ایک آدمی آیا اور بیٹھا کلاس میں. ہمیں نہیں پتا, ہمیں تو دوسرے جو ہم سے اگلے کلاس والے سینئر کلاس والے تھے انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ ایک آدمی روز آ کے بیٹھتا ہے, لیکن ہم اسے جانتے نہیں کہ کون. مشکات کے سبق تو کہتے ہیں کہ ایک دن ہم نے دیکھا اسے کہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کا یہ خیال نہیں ہے کہ ہمارا خیال اس کی طرف ہے, اور دور گلاس پڑا ہوا تھا, یہ ادھر بیٹھا ہے, جگ پڑا ہوا انسان ہے تو انسانی تقاضے میں پورے کرتے ہوں. ہمارے ساتھ بیٹھا ہے لیکن اس کا منہ اس طرف ہے, ہم اسے دیکھ رہے ہیں, اس نے ہمیں نہیں دیکھا. تو اس نے وہیں سے ہاتھ لمبا کیا اور 4 ہاتھوں اتنا اس کا ہاتھ ہو گیا, اس نے گلاس لے. ہمارے تو زمین پاؤں سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا بدا آئی. ہم نے شور مچایا, بھاگ گئے. پھر آگے جب حضرت کو بتایا تو وہ کہنے لگے وہ جنی ہو, جنات پڑھتے رہتے ہیں, اس میں کیا ہے. کہتے ہیں اس کے بعد وہ آیا نہیں, اس کا سبق کی چھٹی ہو گئی کیونکہ اس کا پتہ چل گیا. کامل پور موسیٰ میں یہ جو اسپتال بنا ہے المصطفیٰ, اس کے پاس ایک عورت کو جنات چمٹ گئے. یہ ابھی کی بات ہے. تو انہوں نے جواب بھیجا کہ وہ جنات جو ہیں ہمارے اس مدرسے میں پڑھتے ہیں, اور میرا نام لیا کہ فلاں کے پاس ہم تفسیر پڑھتے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ آپ رہتے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہاں جو محراب بنا ہے نا, اس محراب کے اوپر چھت ہے اور وہ جگہ خالی ہے, ہم ادھر بیٹھتے ہیں, ادھر رہتے ہیں. ہماری مسجد میں جو محراب بنا ہے اس کا چھت سا ہے, وہ چھت تک گیا نہیں ہے, الگ ہے. ہم وہاں بیٹھتے ہیں اور ان کے پاس تفسیر پڑھتے ہیں. تو وہ کوئی عامل لے کے آئے تھے, اس عامل سے اس نے یہ باتیں کی. تو اس عامل نے انہیں کہا کہ یار یہ تو بڑے مضبوط ہیں اور ہیں طالب علم, یہ جانے والے نہیں ہیں اس طرح, تو میرے قابو میں تو نہیں آتے. آپ جا کے انہیں کہیں وہ استاد ہیں ان کے, وہ کہیں گے تو چلے جائیں. تو میں گیا تو نہیں, میں نے ایک خط لکھا سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے. تو وہ خط انہوں نے پڑھا. میں نے کہا اگر واقعی طالب علم ہوں گے تو یہ پڑھ کے چلے جائیں. چلے گئے. ایک واقعہ مجھے بھی یاد ہے, ہم چھوٹے تھے, یہ مسجد کے پیچھے ایک بیری کا درخت تھا. نہیں بیری کا درخت تھا. ہم اس سے ہاں ادھر یہ آبادی بالکل نہیں تھی, یہ مسجد کے بالکل پیچھے نہیں, بلکہ مسجد کے ساتھ جو کمرے لگے ہیں اس کے پیچھے ایک بیری کا درخت ساتھ جڑے ہوئے. تو اس بیری کے درخت میں یہاں سے کوئی بچی آ کے بیری کھا رہی تھی, اس کا دوپٹہ یا کوئی چیز پھنسی, تو اس نے وہ کھینچی تو وہیں گر گئی, وہ بچی گر گئی.
اور پھر اسے جنات چمک گئے، چھوٹی بچی یا اس نے پتھر مارا ہے کیا کیا. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لے گئے وہ لوگ. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لے گئے تو کہنے لگے کہ جب وہ پہلے تو چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، وہ اسے تکلیفیں دے رہے تھے. جیسے ہی گھر میں اس کمرے میں گھسے تو وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے. میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگے جی کہ ہمارے استاد جی آ گئے. استاد جی نے پھر ان کو کہا کہ جاؤ، چلے گئے. میرے ساتھ ایک واقعہ مدرسے میں ایک طالب علم تھا، عشاء کی نماز ہم پڑھ رہے تھے، جیسے ہی میں نماز میں آ کے کھڑا ہوا تو ایک طالب علم آ کے میرے ساتھ کھڑا ہوا. لمبا طالب علم ہے، نام میں نہیں لینا چاہتا اس کا، لیکن وہ ہے معروف. یہ بھی آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے کی بات ہے. تو وہ غالباً ثالثہ میں یا رابعہ میں تھا. رابعہ میں نور الانوار پڑھتا تھا میرے خیال میں. تو نماز جیسے ہی ہوئی، میں نے نماز میں بھی کوئی عجیب سا محسوس کیا. نماز جیسے ہی تو میں نے دیکھا کہ اس کی قمیض پھٹی ہوئی. یہ میں نے سلام پھیرا تو اسے دیکھا اس کی قمیض پھٹی. اس نے نماز پڑھی، اس کے سر پہ ٹوپی نہیں تھی. اور یہ عجیب سی بات ہے ہمارے ماحول میں، طالب علم ہو اور استاد کے پاس آ کے کھڑا ہو اور اس کے سر پہ ٹوپی نہ ہو اور اس کی قمیض پھٹی ہوئی، بے تکلفی کی بات. تو اسے میں نے تو حیرت کی، مجھے نہیں پتا. اس نے نماز پڑھی، جیسے ہی سلام پھیرا میں سنتیں پڑھنے کھڑا ہو گیا، وہ چلا گیا. میں جب کمرے سے باہر، مسجد سے باہر نکلا تو شور بنا ہوا ہے باہر سے. وہ جو کونے کا کمرہ ہے نا، اس میں اس کا کمرہ تھا، اس کونے کے کمرے میں رش بنا ہوا. 2-3 استاد بھی کھڑے ہیں. اس وقت 3 استاد یہاں رہتے تھے، وہ بھی کھڑے ہیں. اور یہ کرسی یہ اس پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ چارپائی پہ یوں بیٹھا، ان کے ساتھ تیز تیز باتیں کر رہا تھا. مجھے کسی نے کہا کہ آپ آئیں جی، یہ جو فلاں طالب علم ہے اس پہ جنات آیا. تو میں نے کہا اساتذہ ہیں نا، کہا کہ نہیں جی آپ آئیں. تو میں چلا گیا. میں گیا تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو. پہلے تو ان کے ساتھ بدماشی کر رہا تھا، اٹھ کے کھڑا ہو. تو انہوں نے کہا کیا ہے استاد اس کے پاؤں میں بیٹھے ہیں، وہ چارپائی پہ بیٹھا ہوا. میں نے کہا کہ کیا ہے؟ کہا کہ میرے استاد جی آئے. میں نے کہا ایسا بچہ باہر کیف اس سے بات چیت کی، مطمئن ہوا چلا گیا. کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہم اس کے ساتھ سبق پڑھتے ہیں نور الانوار، اور جب یہ سبق پڑھتا ہے باقی اس اسباق کا تکرار صحیح کرتا ہے اور اس سبق کا تکرار صحیح نہیں کرتا، اس لیے ہم اس کے ساتھ آئے ہیں. ہمیں سبق سمجھ نہیں آتا ہے، جسے کہیں کہ ہم تکرار صحیح کیا کریں. میں نے کہا اب جاؤ، یہ تکرار صحیح کرے گا، اساتذہ کی نگرانی میں کروائیں گے. مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ شیاطین جو ہوتے ہیں، یہ شیاطین کبھی صرف بزرگی کی وجہ سے اور علم کی وجہ سے قدر کرتے ہیں کہ آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے متعلق ہیں کسی وجہ سے. کچھ ہوتے ہیں جو زبردستی انہیں قید کیا جاتا ہے. جب انہیں قید کیا جاتا ہے نا تو وہ پھر اپنے آپ کو چھڑانے کی فکر کرتے ہیں. جب وہ چھوٹ جاتے ہیں پھر اسے نہیں چھوڑتے جس سے چھوٹتے ہیں. ہمارے یہاں ایک مشہور واقعہ ہوا ہے، کوہستان کے جو لوگ ہیں یہ بڑا کام کرتے ہیں، یہ جنات کو قابو کرتے ہیں، ان کے چلے بناتے ہیں، کاٹتے ہیں. پھر تو ایک پلی سی بنی ہوئی ہوتی ہے، کہیں آپ نے دیکھا ہو تو پہاڑوں میں جہاں اوپر سے پانی نیچے آتا ہے تو اور وہ پانی آ جائے روڈ کے اوپر، تو اس کے لیے وہ پلی بناتے ہیں چھوٹی سی.
اس میں ایک دو پائپیں لگا کے تاکہ وہ پانی اس کے نیچے سے گزر جائے، اور وہ پلی اتنی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، صرف ہلکا ہلکا پانی آتا ہے تو اس میں سے گزرتا ہوا نیچے چلا جاتا ہے۔ تو ایک بزرگ کو انہوں نے، جو جنات کا کام کرتا تھا، جوانی میں تو صحیح ہوتا ہے، ان کے بڑے قواعد شرائط ہوتے ہیں، ہر وقت باوضو رہتے ہیں، اور پتہ نہیں دن میں کتنا اذکار کرتے ہیں، وہ قابو رہتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی آدمی بوڑھا ہوتا جاتا ہے تو عبادات میں کمی آ جاتی ہے، وضو نہیں ٹھہرتا ہے، وضو ہوتا ہے لیکن سنبھالا نہیں جاتا، یا پھر وہ قابض کبھی ہو جاتے ہیں، وضو چھوڑتے نہیں ہیں، وضو کرنے نہیں دیتے ہیں۔ مثلا اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ ان کے ہاں کنواں تھا، تو وہ کنویں سے وضو کیا کرتا تھا۔ انہوں نے کیا کیا، اس کنویں کو پتھروں سے بھر دیا، سارے پتھر کہاں سے لائے اور کنویں کو پتھروں سے بھر دیا، اور بڑے بڑے پتھر رکھے، تو بڑے بڑے پتھروں میں پانی اوپر آ گیا، تو وہاں سے تھوڑا تھوڑا پانی لے کے وضو کر لیتا۔ اب انہوں نے پھر کیا سوچا کہ چھوٹے چھوٹے کنکر لے کے وہ لائے، اور اس کو جو خالی جگہ تھی اس کو بھی بھر دیا، تاکہ کہیں مسام باقی نہ رہے۔ اس کا وضو نہیں ہوا تو اسے پکڑ لیا، اسے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے لے گئے، اور ایک ایسے پلی بنی ہوئی تھی بہت دور اس کے علاقے سے، وہاں پہ اس کو ٹھونسا ہوا تھا، اس کے پاؤں باہر تھے اور سال اندر، اور وہی مر گیا بیچارہ۔ تو جو زبردستی کے معاملات ہوتے ہیں پھر اس طرح انہیں سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال کہاں سے چلے تھے اس بات کو، کہ شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ڈراتا ہے اپنے دوستوں، اور ڈر ہی ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون، اللہ فرماتے ہیں ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، تخفیف اخروی، اور ولا يحزنك الذين، غمگین نہ کریں آپ کو، الذين وہ لوگ يسارعون في الكفر جو دوڑتے ہیں کفر کی طرف، منافقین جو کفر کی طرف دوڑتے ہیں، یہ منافق، کافر تو کافر ہی۔ انہوں نے کیا کیا، اعلان کر دیا تھا کہ چلو چلیں اس دین کی طرف، اپنے حضور وفات پا گئے تو ہم کیا کریں اس دین میں، چلو اس پرانے دین کی طرف چلتے ہیں۔ یسارعون فی الکفر انہم لن یضروا اللہ شیئا، ضرر نہیں پہنچا سکتے، نہیں بگاڑیں گے اللہ کا کچھ، یرید اللہ، ارادہ کرتا ہے اللہ جل شانہ، اللہ یجعل لهم، کہ نہ بنائیں ان کے لیے حظاً کوئی حصہ فی الآخرہ، آخرت میں، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے عذاب بڑا۔ ان الذین اشتروا الکفر، کہ وہ لوگ جنہوں نے مول لیا کفر کو بالایمان، ایمان کے بدلے میں، لن یضروا اللہ شیئا، اللہ جل شانہ کو ضرر نہیں پہنچا سکتے ذرا برابر، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ ولا يحسبن الذین کفروا، اور نہ سمجھے کافر، انما نملی لهم خیر، کافر یہ نہ سمجھے کہ ہم نے جو مہلت دی ہے ان کے فائدے کے لیے دی، بلکہ یہ کیا ہے، انما نملی لهم لیزدادوا اثما، ہم نے انہیں مہلت دی کہ وقت زیادہ پائیں، گناہ زیادہ کریں، عذاب زیادہ ملے۔ نیک آدمی کے لیے عمر کا بڑا ہونا، لمبا ہونا فائدے کی بات، لیکن بدعمل آدمی کے لیے عمر کا زیادہ ہونا بری بات ہے، یہ اس کے لیے اور نقصان کی بات ہوتی ہے، الا ان کہ اس کا خاتمہ خیر پہ ہو جائے۔ ولا يحسبن الذين كفروا، اور یہ نہ سمجھے کافر، انما نملی لهم خیر، کہ ہم جو مہلت دیتے ہیں ان کو کچھ بھلا ہے ان کے حق میں۔ شیخ الانصاف یہ معنی کر رہے ہیں کہ ہمارا مہلت دینا ان کے لیے خیر ہے،
لأنفسهم ان کے نفسوں کے لیے انما نملی لهم ہم انہیں مہلت دیتے ہیں لیزدادوا اثما تاکہ ترقی کریں گناہ میں ولہم عذاب مہین اور ان کے لیے عذاب ہے خوار کرنے والا شیخ الانسان معنی کرتے ہیں خوار کرنے والا مہین ویسے کہتے ہیں ذلت آمیز عذاب ما کان اللہ نہیں اللہ جل شانہ لیذر المؤمنین کے چھوڑ دیں مومنین کو علامہ انتم علیہ اس حالت پر جس پر تم ہو حتی یمید الخبیث من الطیب جب تک کہ جدا نہ کر دے ناپاک کو پاک سے وما کان اللہ نہیں اللہ جل شانہ لیطلعکم علی الغیب کہ تم کو خبر دے غیب کی ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء لیکن اللہ جل شانہ پسند کرتا ہے چھانٹ لیتا ہے من رسلہ اس کے رسولوں میں سے من یشاء جسے چاہے فآمنوا باللہ ورسلہ بس ایمان لے اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ وَإِن تُؤْمِنُوا اگر تم یقین پر رہو وَتَتَّقُوا اور پرہیزگاری پر رہو فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ تو تمہارے لیے ہے اجر عظیم یہاں فرمایا لیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فرمایا اما اعلام اللہ عز وجل بخیار عباده من الانبیاء بالوحی والاولیاء بالکشف فلم يبق بعد الاعلام غیبا کیا کہا لیطلعکم علی الغیب اللہ جل شانہ غیب کی اطلاع انہیں دیتا ہے جب اطلاع دے دے تو پھر وہ غیب نہیں رہتا مسئلہ علم غیب کو سمجھنے کی ضرورت ہے آگے اس کی تفصیل آئے گی غالباً سورہ یوسف لیکن اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ ایک اللہ کا بتایا ہوا ہے ظاہر ہے پیغمبر کو ہی اللہ بتاتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر کے پاس غیب کا علم ہے لیکن غیب اسے کہتے ہیں کہ جو ما فوق الاسباب ہو اللہ نے نہ بتایا ہو اور رسول کو پتا ہو اور بظاہر کے اسباب بھی استعمال نہ ہوئے ہوں ایسا کوئی واقعہ نہیں اگر کوئی آدمی اس کو غیب سمجھ کے کہ اللہ بتائے بھی تب بھی وہ غیب ہے اور وہ غیب دان کا دعویٰ کر رہا ہے تو پھر غلط نہیں ہے اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی یعنی اسے پھر شرک نہیں کہیں گے لیکن یہ اس کے سمجھ کا معاملہ ہے کہ اسے بات سمجھ نہیں آئی سمجھنی چاہیے یہ بات کہ غیب کا علم ما فوق الاسباب صرف اللہ کے پاس ہے اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا اور انبیاء علیہ السلام کو جو غیب کی باتیں اللہ خود فرماتے ہیں کہ ہم انہیں غیب کی باتیں بتاتے ہیں تو وہ بتانا اللہ جل شانہ کا وہ اس بات کی نشانی ہے کہ پیغمبر غیب پہ عالم نہیں ہوتا اما اعلام اللہ خبر دینا اللہ جل شانہ کا عز و جل بخیار عبادہ من الانبیاء انبیاء کو بالوحی وحی کے ساتھ والاولیاء اولیاء کو بالکشف کشف کے ساتھ فلم یبق بعد الاعلام غیبا فرمایا اعلام کے بعد کوئی غیب نہیں رہتا فتح بزازی میں عبارت مظہری نے لکھا ہے فَيَتْلَوْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْ عُلُومِ الْغَيْبِ بعض علوم غیب پر اللہ جل شانہ نے مطلع کرتا ہے جلد 2 صفحہ 185 مظہری بعض کے قائل بیضاوی بھی ہیں جلد 2 صفحہ 36 معلم التنزیل جامع البیان اسی طرح تفسیر عزیزی کہتے ہیں علی غیر احد تفسیر عزیزی قرطبی نے بھی اس پہ وضاحت کی فما لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء لیکن اللہ جل شانہ پسند کرتا ہے چھانٹ لیتا ہے اس کے رسولوں میں سے جسے چاہے فآمنوا باللہ ورسلہ بس
ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، ان تؤمنوا اگر تم یقین پر رہو، وتتقوا اور تقوی اختیار کرو، فلکم اجر عظیم تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم اللہ، اعادہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کا۔ فرماتے ہیں ولا يحسبن الذين يبخلون، اور گمان نہیں کرتے، خیال نہ کریں، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم اللہ، نہ خیال کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں۔ بخیل کسے کہتے ہیں؟ جو پیسے جوڑتا اور بڑا کنجوس۔ کبھی کبھی کنجوسوں کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ وہ ایک شادی میں ایک مفت خورا چلا گیا۔ یہ مفت خورے بھی کنجوس ہوتے ہیں، اپنے اوپر لگاتے نہیں ہیں تو پھر پھرتے رہتے ہیں کہ کہاں کوئی دعوت بنی ہے، اور ان کے پاس بڑی اطلاعات ہوتی ہیں، ان کا پورا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، انہیں پتہ چلتا ہے فلاں جگہ شادی ہے، آج فلاں جگہ ختم ہو رہا ہے، آج فلاں جگہ خیرات ہے، یہ پہنچ جاتے ہیں۔ بعض مقامات پہ ایسا ہوتا ہے کہ شادیوں میں بڑا وہ محدود خرچے کرتے ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ فلاں آدمی کس کی طرف سے آیا، لڑکے والوں کی طرف سے یا لڑکی والوں کی طرف سے، کسی پہ شک ہو جائے تو اسے پکڑتے ہیں۔ ایک آدمی گیا مفخورہ، تو اسے انہوں نے پکڑ لیا، وہ جو دعوت کھلا رہا تھا وہ بھی بڑا کنجوس، اسے پوچھتے ہیں کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں دولہے کے دوست کا دوست ہوں۔ اچھا، بڑا دور کا رشتہ ہے، دولہے کے دوست کا دوست۔ تو وہ جہاں برتن دھوتے ہیں نا، آخر میں تھوڑی تری سی رہ جاتی ہے ان برتنوں کے اوپر، تو برتن دھونے کے لیے رکھے ہوئے تھے، وہ والا تری کا اور پانی کا مکسچر جو ہے وہ لے کے اس کے سامنے رکھا۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ شوربے کا شوربہ ہے۔ تو دولہے کے دوست کا دوست ہے نا، تو یہ کھا، یہ شوربے کا شوربہ ہے۔ تو کنجوسوں میں بعد اوقات ٹکراؤ ہوتا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، نہ خیال کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ، اس میں جو اللہ جل شانہ نے ان کو دیا ہے فضل، مال، وہ خیر لہم، یہ گمان نہ کریں کہ یہ بخل ان کے لیے بہتر ہے، بل هو شر لہم، بلکہ یہ بخل ان کے لیے بری چیز ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، ان قریب توق بنا کر ڈالا جائے گا ان کے گلوں میں وہ مال جس میں بخل کیا تھا انہوں نے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ جل شانہ کے لیے میراث آسمان و زمینوں کا، یعنی اللہ وارث ہے آسمان زمین کا، دنیا کا اختیار اور اقتدار جو ہے یہ اللہ جل شانہ کے پاس ہے۔ اس کے شان نزول میں ایک روایت ہے، جمہور مفسرین کہتے ہیں الانہا نزلت فی مانعی الزکوٰۃ، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن عباس فرماتے ہیں ان الآیت نزلت فی احبار الیہود، یہود کے جو مولوی اور پیر اور بزرگ تھے ان کے بارے میں یہ نازل ہوا۔ الذین کتموا صفت محمد و نبوتہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفت اور اس کی نبوت کو لوگوں سے چھپایا۔ وَأَرَادَ بِالْبُخْلِ کِتْمَانُ الْعِلْمِ، اور بخل سے مراد یہاں کتمان علم ہے، علم چھپانا، یہ ایک الگ سا معنی ہے۔ گویا آپ کے پاس علم ہے اور آپ اسے چھپا رہے ہیں تو آپ بھی بخیل ہیں۔ گویا علم کو بتانا یہ فیاضی اور سخاوت ہے، اور علم کو چھپانا یہ بخل ہے۔
اور یہ علم بھی آپ کے لیے قیامت کے دن لگام بن جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی علم کو چھپاتا ہے جبکہ اس کو علم بتانا چاہیے اس وقت. ہاں تو ایک روایت میں ہے کہ الساکت عن الحق شیطان اخرس، کہ حق بات بتانے والا جب حق بات کی ضرورت ہوتی ہے، عالم کو تو پتہ ہوتا ہے، غیر عالم کو تو معلوم نہیں کہ حق ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے، ٹھیک کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. تو عالم کو اگر سمجھ آ گئی ہے کہ یہ بات غلط کہہ رہا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ حق اور ابطال باطل کرنا چاہیے. اگر وہ چپ رہے گا، ایک قول ہے کہ اسے الجم بلجام النار بلجام من النار یوم القیامہ، اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ کا توق پہنایا جائے. اگر اس نے حق کو چھپایا تو. اور دوسری روایت ہم نے پہلے پڑھی. ہاں جی، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ اس سے مل گئی ہے کہ الجم بلجام من النار یوم القیامہ. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ وارث ہے آسمان و زمینوں کا. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ جل شانہ جو تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے. شیخ الہند صاحب معنی کرتے ہیں اور اللہ جو کرتے ہو سو جانتا ہے، یعنی جو تم کر رہے ہو سو جانتا ہے اللہ جل شانہ. یہ کمال کا جملہ انہوں نے بلاغت کا، اردو بلاغت کا جملہ ہے. باب ثانی ہے آیت نمبر 188 تک. ذکر ہے قبائح ثلاثہ کا تحذیراً، اس امت کے لیے، اور قول قبیح ہے اس کے لیے. دوسرا قباحت. 181 نمبر آیت میں تیسرا انکار ہے اتباع رسول سے دلیل کاذب کے ساتھ. 183 میں تیسرا ہے کتمان آیات، آیتوں کو چھپاتے ہیں. اور پھر ترغیب ہے انفاق اور جہاد کی طرف، آیت نمبر 185 اور 186. فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. ہم پڑھ چکے ہیں، پیچھے بھی گزر چکا ہے. ایک آیت آئی ہے نا، من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کو قرض دے گا قرض حسن؟ تو یہودیوں نے آپس میں کہا اچھا یہ تو قرض مانگ رہا ہے. اور ایک قول میں منافقین نے کہا، ایک قول منافقین کا کہ اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے ہم غنی. صحابی نے لکھا ہے 170 صفحہ پہ کہ یہود نے کہا لو کان اللہ غنیا مستقرضنا، اگر اللہ غنی ہوتا تو ہم سے قرضے نہ مانگتا. اللہ نے کہا من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کو قرضہ دے گا اچھا قرضہ؟ تو یہ اگر غنی ہوتا تو ہم سے قرضے مانگتا. اللہ فرماتے ہیں لقد سمع اللہ، تحقیق بے شک اللہ نے سنی ان کی بات، قول الذین، بات ان لوگوں کی، قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر، کہ اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم بڑے مالدار ہیں. اللہ فرماتے ہیں سنکتب ما قالوا، اللہ جل شانہ اب لکھ رکھیں گے ہم ان کی بات جو انہوں نے کہا. وقتلهم الانبیاء، اور جو خون کیا انہوں نے انبیاء کا بغیر حق نہ حق. ونقول ذوقوا عذاب الحریق، اور ہم کہتے ہیں چکھو عذاب جلتی آگ کا. ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ بسب اس کے کہ آگے کیا ان کے ہاتھوں نے ہیں، تمہارے ہاتھوں نے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور یہ کہ اللہ جل شانہ نہیں ہے بالکل ظلم کرنے والا بندوں پر. یہاں پہ ظلام کی نفی ہے، بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہے بندوں پر. ظاہری معنی اس کا یہ بنتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا تھوڑا ظلم کرنے والا ہے. اس میں یہ معنی نکلنے کا امکان ہے. تو اسے علماء نے قاضی شمس الدین کہتے ہیں یہ مبالغہ فی النفی ہے، نفی فی المبالغہ نہیں ہے. یہ مبالغہ میں المبالغۃ فی النفی لیس النفی فی المبالغہ.
یہ نہیں کہا جا رہا کہ اللہ یعنی زیادہ زیادہ ظلم کرنے والا نہیں، تھوڑا تھوڑا کرنے والا ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ بالکل ظلم کرنے والا ہے، کسی حال میں کسی پر بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ الذین قالوا، انکار اتباع رسول کا دلیل کاذب کے ساتھ ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ ہدینا، اللہ جل شانہ نے، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو کہہ رکھا ہے اللہ نؤمن لرسول، شیخ الانصاف معنی کرتے ہیں کہ یقین نہ کریں کسی رسول کا، حتی یاتینا بقربان تأکلہ النار، یہاں تک کہ لائے ہمارے پاس قربانی کے کھا جائے اس کو آگ۔ قل کہ قد جاءکم رسل من قبلی، تحقیق آ چکے تمہارے پاس کتنے رسول آ چکے تمہارے پاس، من قبلی مجھ سے پہلے، بالبینات بے نشانیاں لے کر، وبالذی، اور یہ بھی، قل تم جو تم نے کہا، یہ نشانی بھی لائے، قل کہہ دو فلم قتلتموہ، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا؟ آج تم نئی نشانیاں مانگ رہے ہو، جب وہ نشانیاں لائے تھے تب تم نے انہیں کیوں قتل کی؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فإن کذبوک، اگر تسلی، اگر وہ آپ کی تکذیب کریں، فقد کذبت رسل من قبلک، اے پیغمبر اس سے پہلے انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، جاؤ بالبینات، وہ لائے واضح دلائل کے ساتھ، لائے روشنیاں، نشانیاں، بالبینات نشانیاں، والزبر اور صحیفے، والکتاب المنیر اور کتاب روشن، کل نفس ذائقۃ الموت، شیخ الانصاف معنی کرتے ہیں ہر جی کو چکھنی ہے موت۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر آدمی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ذائقہ اور چکھنا دونوں ایک ہی چیز ہے، کہ معنی غلط ہو جاتا ہے، ایک ہی جملے میں ایک لفظ کا دو الفاظ سے معنی ہو رہا ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، ہر جی کو چکھنی ہے موت، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے، موت کا ذائقہ لینا ہے، ذائقہ کہتے ہیں پھر چکھنا نہیں کہیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور انما توفون، تمہیں بدلہ دیا جائے گا، اجورکم تمہارے اجور قیامت کے دن، فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچ جائے گا، قیامت کے دن دور کیا گیا، فمن زحزح، شغل سمانا کرتے ہیں جو دور کیا گیا جہنم سے، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، تحقیق وہ کامیاب ہوا۔ جیسے عمل نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا نا، وہ یوں عمل نامہ اٹھا کے جائے گا، ہاؤ مقرؤ کتابی، یہ لو دیکھو میرا عمل نامہ، مجھے دائیں ہاتھ میں عمل نامہ ملا ہے، جیسے بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، کاش کہ مجھے میرا عمل نامہ نہ ملتا، وہ رو رہا ہوگا، پیٹ رہا ہوگا۔ فقد فاز، وہ کامیاب ہوا، عمل حیات الدنیا الا متاع الغرور، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر پونجی دھوکے کی، لتبلون فی اموالکم، البتہ تمہاری آزمائش ہوگی، فی اموالکم، تمہارے مالوں میں پوچھ گچھ ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی، اور جس سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی تو اللہ کرے اس کی پوچھ گچھ آسان، اللہ موٹی موٹی چیزیں پوچھے، ہاں پھر کیا ہوا تھا بتاتے جاؤ، چلتے جاؤ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلتے جاؤ، تو اس طرح تو چھوٹ جائے گا۔ لیکن اگر کہیں اللہ جل شانہ فرمائے اچھا رک جاؤ، بتاؤ یہ کیوں ہوا ہے، پھر کچھ جواب نہیں۔ ایک کہتے ہیں سرسری حساب ہے، جسے کہتے ہیں حساب یسیرہ، آسان حساب، کوئی نہیں، پڑھتے جاؤ، ہاں گزرتے جاؤ، ہاں ٹھیک ہے چلو آگے بڑھو، تو اس حساب میں بچنا آسان ہے۔ لیکن دوسرے حساب میں پکڑا جائے گا اگر مناقشہ شروع ہو گیا۔ مناقشہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے، جب مفتی کتاب لکھتے ہیں جو پڑھتے ہیں افتاء، جو آخر میں کتاب لکھتے ہیں اور بڑے مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں تو مناقشہ ہوتا ہے، اس مناقشہ میں کتاب سامنے پڑھی ہوئی ہوتی ہے، جس نے لکھی ہوتی ہے وہ سامنے پڑھا ہوتا ہے، وہ بڑا مفتی بھی سامنے بیٹھا ہوتا ہے، کہتا ہے اچھا یہ فلاں جو چیز لکھی ہے یہ کہاں سے لکھی ہے، کیوں لکھی ہے،
اس کا اس مضمون کے ساتھ کیا تعلق ہے جو مضمون تمہیں ملا ہے؟ یہ فلاں جو عبارت لکھی ہے اس عبارت کو سناؤ، کیسے عبارت ہے؟ یہ کس کی عبارت لکھی ہے؟ کون سی کتاب سے لکھی ہے؟ اور کس زاویے سے اس کا تعلق بنتا ہے تمہارے مضمون کے ساتھ؟ اب یہ مناقشہ جب شروع ہو جائے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہاں، مفتی بنتا ہی تب ہے مفتی کہ جب ان ساری چیزوں سے گزرتے ہیں. آج کل تو اللہ معاف کرے مفتی بھی بہت، جو دو چیزیں دو کتابیں پڑھ لیتے ہیں مفتی بن جاتے ہیں. اور ساتھ میں لکھتا ہے مفتی ہے اعظم پاکستان. چھوٹی سی جگہ پہ رکتے بھی نہیں ہے، مفتی ہے اعظم پاکستان. اللہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، البتہ آزمائش ہوگی. اور ان کے فتوے دیکھو نا تو سارے غلط فتوے دیتے ہیں اللہ کے بندے، اور ساتھ لکھتے ہیں مفتی اعظم پاکستان. مطلب سامنے سامنے آسان جو مسائل ہوتے ہیں اس میں بھی ان کے فتوے ہم نے دیکھے وہ غلط ہوتے ہیں. البتہ تمہاری آزمائش ہوگی فی اموالکم، تمہارے مالوں میں، وانفسکم، تمہارے نفسوں میں، تسمعن من الذین اوتوا الکتاب، البتہ سنو گے تم اگلی کتاب والوں سے، من قبلکم، اگلی کتاب والوں سے جو تم سے پہلے گزرے، من الذین، ان لوگوں میں سے، اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، ظن کثیرا، بدگوئی بہت وہ تمہارے بارے میں کریں گے. وَإِنَّ كَثِيرًا، وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، تتقوا، اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یقیناً یہ من عزم الامور، بہت ہمت کے کاموں میں سے کیا؟ صبر اور تقوی. قباحت ہے تیسری، کتمان آیات. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جب پکڑا اللہ جل شانہ نے عہد کتاب والوں سے، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ اس کو بیان کرو گے لوگوں سے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، نہیں چھپاؤ گے ان سے. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پس پھینک دیا انہوں نے اس عہد کو اپنے پیٹھ کے پیچھے. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور خرید کیا اس سے تھوڑا سا مول، پیسے اس سے لے لیے. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، ہمارے استاد سبق پڑھا رہے تھے تو یہ جگہ آئی تو کہنے لگا وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اوائے رستے میں زمانے لگی پیسے، پیسو زامن ہو. بس یہودیوں کے بارے میں بہت آتا ہے کہ انہوں نے کتاب کو بیچا اور پیسے لے لیے، کتاب کو بیچا اور پیسے لے لیے. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، برا ہے جو خریدتے ہیں. فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا، اور نہ سمجھو کہ وہ لوگ خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر، بما اتوا بما فعلوا، جلالین اور بیضاوی دونوں نے معنی کیے. وَيُحِبُّونَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا، ابن عباس فرماتے ہیں الْيَهُودُ حَرَقُوا التَّوْرَاةَ وَفَرِحُوا بِذَلِكَ وَأَحَبُّوا أَن يُوصَفُوا بِالدِّيَانَةِ وَالْفَضْلِ. تفسیر ابو سعود نے لکھا ہے ابن عباس کا یہ قول، کہتے ہیں کہ یہودی تھے، انہوں نے تورات کو جلایا اور اس پہ خوش ہوئے، اور انہوں نے یہ پسند کیا کہ لوگ ان کی تعریف کریں، ان کی دیانت پر اور ان کے فضل پر، ان کے کمال پر. یہ ایسا ہی ہے کہ جو آدمی چور ہو، چوری کرے اور لوگوں سے یہ توقع رکھے کہ لوگ اسے امانت دار اور دیانت دار اور بڑا قیمتی آدمی ہے. ایک آدمی بیوقوف ہو اور وہ یہ تعریف چاہے کہ لوگ کہیں کہ یہ بہت عقل مند آدمی ہے. بیوقوف کی تعریف میں عقل مند کہیں تو بڑا خوش ہوتا ہے، کیونکہ ہوتا بیوقوف ہے، جس چیز کی کمی ہوتی ہے نا اس میں. کوئی آدمی اگر کنجوس ہے تو آپ اسے کہیں کہ یہ سخی ہے، سخیوں کا بادشاہ ہے، تو اس پہ بہت خوش ہوتا ہے، حالانکہ وہ ہوتا کنجوس ہے. تو اپنی ضد پہ جو کام اس میں نہیں ہوتا وہ اگر کہا جائے تو اس پہ وہ زیادہ خوش ہوتا ہے، وہ خلاف واقعہ ہوتا ہے. وَفَرِحُوا بِذَلِكَ وَأَحَبُّوا أَن يُوصَفُوا بِالدِّيَانَةِ وَالْفَضْلِ،
یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا. اس کے شان نزول میں ذکر ہے کہ یہ لوگ جہاد میں لڑائی میں شریک نہیں ہوئے اور شکست کا باعث بنے بلکہ بھاگ گئے میدان سے. ہاں، اور میدان سے بھاگنے کے بعد جب کوئی معاملہ ایسا ہوتا کہ اس میں شریک نہ ہوتے تھے اور جنگ میں فتح ہو جاتی، یہ تو ہوتے نہیں تھے، تو یہ پھر آگے آگے آ کے کہتے پھر دیکھا نا ہمارے لشکر نے جیتا یا نہیں. بھائی جیتا تو صحیح، تو کہاں تھا؟ تو لشکر میں تھا ہی. ہاں، پھر یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں کہ یہ بھی مسلمانوں میں، حالانکہ یہ جاتے نہیں ہوتے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے لے جاتے. فلا منافقین فلا تحسبنہم، سو مت سمجھو ان کو بمفازت، کہ چھوٹ گئے من العذاب، عذاب سے. اور ہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب دردناک ہے. باب ثالث ہے آخر سورت تک 189 نمبر آیت سے آخر سورت تک. اس میں اعادہ ہے مضامین اربعہ کا، 4 مضامین: توحید، رسالت، جہاد، انفاق. توحید کا ذکر ہے 189 میں، اور رسالت کا ذکر ہے 194 میں، جہاد کا 195 میں، انفاق کا 196 میں. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے بادشاہی آسمان و زمینوں کی. واللہ علی کل شیء قدیر، یہ اعادہ ہے مضامین کا، گزرتے جائیں گے. اللہ جل شانہ ہر چیز پر قادر. ان فی خلق السماوات والارض، لیکن آسمان و زمینوں کی پیدائش میں، اختلاف اللیل والنہار، دن رات کے اختلاف میں. شیخ الانسان معنی کرتے ہیں یقیناً آسمان و زمینوں کا بنانا، رات دن کا آنا جانا، لآیات، نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے. الذین، وہ لوگ، یذکرون اللہ، جو ذکر کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں اللہ کو. تعلیم دعا ہے قیاماً، کھڑے کھڑے، وقعوداً، بیٹھے بیٹھے، والا جنوبہم، اور کروٹ پر لیٹے لیٹے. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور فکر کرتے ہیں اللہ کی تخلیق میں. فی خلق السماوات، کس تخلیق میں؟ آسمان و زمینوں کی تخلیق و پیدائش میں. ربنا ما خلقت هذا باطلا، پھر کہتے ہیں، یہاں لفظ مقدر ہے، پھر کہتے ہیں ربنا، اے رب ہمارے، ما خلقت هذا باطلا، آپ نے نہیں پیدا کیا اس کو عبث. سبحانک، تو پاک ہے سب عیبوں سے. فقنا عذاب النار، ہمیں بچائیے جہنم کے عذاب سے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، فرمایا رب ہمارے ہیں جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا، فقد اخزیتہ، تو نے اسے رسوا کیا. وما للظالمین من انصار، نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار. ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا، یقیناً ہم نے سنا، منادیا، ایک پکارنے والے کو، ینادی، پکارتا ہے ایمان لانے کو، کہ ایمان لاؤ. ینادی للایمان، پکارتا ہے ایمان لانے کو. ان آمنوا بربکم، صدا لگاتا ہے کہ ایمان لاؤ تمہارے رب کے ساتھ. یہ کون ہے؟ منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. روح المعانی نے قول نقل کیا 3 صحابہ سے، ابن مسعود، ابن عباس وغیرہ سے، اور ابن جریج نے بھی سے نقل کیا. اور بخاری شریف میں ہے کہ منادی سے مؤذن مراد. منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم، للایمان میں اشارہ پھر صلاۃ کی طرف ہوگا اگر معنی مان لیا جائے بخاری شریف. فآمنا ربنا، اے اللہ، فسمعنا، ہم نے سنا، قول منادینا، ہم نے اپنے منادی کی آواز کو سنا. فآمنا، پس ہم ایمان لائے. ربنا، اے رب ہمارے، فاغفر لنا ذنوبنا، معاف کر ہمارے گناہ. وکفر عنا سیئاتنا، اور دور کر دیں ہم سے برائیاں. وتوفنا مع الابرار، اور موت دے ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے رب ہمارے، اس بات رسالت،
وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، دے دے ہمیں جو آپ نے وعدہ کیا علی رسلک علی السنت رسلک، اپنے رسولوں کے زبانی ہم سے، ولا تخزنا اور ہمیں ولا تخزنا اور ہمیں غمگین مت کر یوم القیامت، قیامت کے دن رسوا مت کر قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد، لیکن آپ مخالفت نہیں کرتے وعدوں کی، فاستجاب لهم ربهم، پھر قبول کی ان کی دعا ان کے رب نے، انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں ضائع نہیں کرتا محنت کسی محنت کرنے والے کی، من ذکر مرد میں سے انثی مؤنث میں سے، بعضکم من بعض بعض تمہارے بعض میں سے، فالذین وہ لوگ ہاجروا انہوں نے ہجرت کی، واخرجوا اور نکالے گئے، من دیارہم ان کے گھروں سے، واوذوا اور ستائے گئے، فی سبیلی میرے رستے میں، یہ جو یہاں ذکر ہے نا فاستجاب لهم ربهم، علماء فرماتے ہیں اوپر جو ذکر ہے ربنا 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 ربنا، یہ 5 دفعہ ربنا آیا ہے، اس سے پہلے آپ دیکھیں پچھلی آیتوں میں 5 دفعہ ربنا کا لفظ آیا ہے۔ حدیث پاک میں ایک جگہ آتا ہے کہ ربنا کا لفظ جب دعا میں بار بار آئے تو یہ اس میں اعظم بن جاتا ہے اور اس سے دعا قبول ہوتی ہے، چنانچہ فرمایا فاستجاب لهم ربهم۔ علماء کا قول بھی ہے اس میں اعظم پہ کتاب لکھی ہوئی ہے، کتاب کا نام نوٹ کر لیں، اسے پڑھ لیں، بہت اچھی کتاب ہے، الکنز الاعظم فی تعین اسم اللہ الاعظم، شیخ موسیٰ خان الروحانی البازی کی کتاب الکنز الاعظم فی تعین اسم اللہ الاعظم، کتاب لکھی انہوں نے، فیصلہ انہوں نے بھی نہیں کیا، لیکن بہت سی روایات الحی القیوم کے بارے میں، لفظ جلالہ کے بارے میں، بہت سے الفاظ لا الہ الا اللہ کے بارے میں، اور بہت سی روایات، اور ساری روایات کو انہوں نے جمع کیا۔ انہوں نے کمال کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے مقدمہ کتاب میں ایک دعا لکھی ہے، اور اس دعا میں ساری حدیثوں میں جہاں جہاں اسم اعظم آیا ہے اس دعا میں ان سارے اسم اعظموں کو انہوں نے جوڑ دیا۔ اب اگر کوئی آدمی وہ دعا پڑھے گا تو یقینی طور پر اسم اعظم پڑھ چکا ہوگا۔ قاضی شمس الدین صاحب کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر 11 تسبیح پڑھے، یا رب یا رب یا رب یا رب، اور اول آخر درود ابراہیمی پڑھے تو یہ بھی اسم اعظم بن جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اسم اعظم ہست اللہ العظیم، جانے جانو محیی عزم ربی، فاستجاب لهم ربهم، بس دعا قبول کی ان کے رب نے، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، فالذین وہ لوگ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، اخرجوا من دیارہم نکالے گئے ان کے گھروں سے، اوذوا ستائے گئے، فی سبیلی میرے راستے میں، وقتلوا وقاتلوا لڑے، وقتلوا اور مارے گئے، لأکفرن عنہم البتہ دور کروں گا میں ان سے، سیئاتہم ان کے گناہ، ولأدخلنہم اور میں داخل کروں گا ان کو، جنات باغات میں، تجری من تحت الانہار کے بہتی ہیں نیچے ان کی نہریں، ثوابا من عند اللہ، یہ ثواب اللہ کے ہاں سے، واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ جل شانہ کے ہاں بہتر بدلہ ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، وہ شہروں میں بھاگتے پھرتے تھے، بڑے خوبصورت اور تیز اور تند اور خوبصورت لباس میں مزین، تو اس سے پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا یغرنک، دھوکے میں نہ ڈالے تم کو، تقلب الذین کفروا، کافروں کا پھرنا فی البلاد، شہروں میں پھرنا، متاع قلیل، فائدہ ہے تھوڑا سا، ثم مأواہم جہنم، پھر ٹھکانا ان کا جہنم، وبئس المہاد، برا ٹھکانا ہے، برے پھرنے کی جگہ ہے۔
لیکن الذین اتقوا ربهم، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کی ہے، ڈرتے ہیں ان کے رب سے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں کہ بہتی ہیں نیچے ان کی نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، نزولا من عند اللہ، مہمان نوازی اللہ کے یہاں سے، ما عند اللہ خیر للابرار، جو اللہ کے یہاں ہے وہ بہتر ہے نیک وقتوں کے واسطے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بعض اہل کتاب میں سے ہیں، لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، جو اترا آپ کی طرف، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، جو اترا ان کی طرف، اس پہ ایمان لاتے ہیں، خاشعین للہ، عاجزی کرتے ہیں اللہ کے آگے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، نہیں خریدتے اللہ کی آیتوں پر مول تھوڑا، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، اے وہ لوگ ہیں جن کے لیے اجر ان کے رب کے، ان اللہ سریع الحساب، کہ اللہ جل شانہ تیز حساب والا ہے، یہ جلد لیتا ہے حساب۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ خلاصہ ہے سورت، اے ایمان والو، اصبروا، صبر کرو، صابروا، صبر کی تلقین کرو، یا مضبوط رہو مقابلے میں، شیخ الانصاف معنی کرتے ہیں، ورابطوا، ورابطوا، اور مضبوط رہو مقابلے میں، صبر کرو، صبر کی تلقین کرو اور مضبوط رہو مقابلے میں۔ رابطوا ابدانکم وخیولکم فی العبور، بیزاری، اپنے بدنوں اور اپنے گھوڑوں کو باندھ کے رکھو، تیار رکھو۔ جلالین معنی کرتا ہے رابطو کا، اقیموا علی الجہاد، جہاد پہ کھڑے ہو جاؤ۔ شاہ ولی اللہ معنی کرتے ہیں جہاد کرو، رابطو جہاد کرو، واتقوا اللہ، اللہ جل شانہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم مراد کو پہنچو، یقین ہے کہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تفسیر خازن میں علامہ یہ معنی کرتے ہیں، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو، یقین ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سورہ نساء کو شروع کرنے سے قبل جو اس سورت کے مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا خلاصہ ہے، رکوع بالرکوع وہ پڑھیں گے۔ پہلے رکوع کا ذکر ہو چکا تھا کہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس رکوع میں نصارہ کو دعوت الکتاب ہے اور تعلیم کتاب میں صحیح اور غلط کی تمیز۔ دوسرے میں مخالفین مسلک صحیح کی بربادی اور موافقین کی سرفرازی۔ تیسرے رکوع میں تھا کہ مسلک صحیح کے معاندین کا راہ راست پر آنا مشکل ہے، لہذا مسلمانوں کو اپنی کامیابی کے لیے گامزن ہونا چاہیے۔ چوتھے رکوع میں ہے کہ اللہ تعالی نے کے دربار سے عزت پانے کے لیے خدا تعالی کے برگزیدہ اور چیدہ بندوں کو کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ پانچویں میں عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کی بشارت تھی۔ چھٹے میں مواعید اربع عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ساتویں میں اہل کتاب کو مسلک صحیح کی طرف دعوت اور ان کا انحراف، بلکہ وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ ناوے میں ہے کہ تمام تمہارے مقتداؤں یعنی انبیاء علیہ السلام نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء کا اقرار کیا۔ یہاں تک غالباً ہم نے پڑھا۔ اب چوتھے پارے کے آغاز سے 10ویں رکوع کا خلاصہ، یہود کے شبہ کا جواب،
درسگاہ ابراہیمی کی طرف دعوت اور مقاطعہ عن اہل الکتاب۔ 11ویں رکوع کا خلاصہ ہے کہ تم میں سے ہمیشہ مسلک صحیح کی طرف ایک جماعت کو داعی ہونا چاہیے۔ 12ویں رکوع کا خلاصہ ہے امت مسلمہ کا فرض اور منافقین سے مقاطعہ۔ 13ویں رکوع کا خلاصہ ہے غزوہ بدر کی کامیابی کا راز کفار اور منافقین سے علیحدگی میں تھا، کیونکہ تباہی میں استقامت تھی۔ 14ویں رکوع کا خلاصہ ہے کہ اصلاح لغزش واقع احد میں جو لغزش و خطا ہوئی اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ 15ویں رکوع کا خلاصہ ہے کہ کام فقط اللہ تعالیٰ کے بھروسے پہ ہونا چاہیے، نہ کہ کسی خاص مقتدا کے اعتماد پر۔ 16ویں رکوع کا خلاصہ ہے کہ احد کی شکست تمہارے فشل، تنازع اور عصیان رسول کا نتیجہ ہے۔ 17ویں رکوع کا خلاصہ ہے کہ آپ نے شیراز منتشرہ کو کن خوبیوں سے جمع فرمایا۔ ہزیمت احد فتح بدر کا تتمہ ہے۔ 18ویں رکوع کا خلاصہ ہے کہ بدر صغریٰ کی کامیابی کا باعث کیا ہے۔ 19ویں رکوع کا خلاصہ ہے کہ تذکرہ امراض پر وہ جن سے مسلمانوں کو احتراز لازمی ہے، تذکرہ امراض جو یہودیوں کی بیماریاں تھیں ان کا ذکر، بخل اور کتمان حق، مسلمان اس سے بچیں۔ 20ویں رکوع کا خلاصہ ہے نصارہ کی پاکیزگی، خسائل کی تعمیم، عام خسائل کا ذکر۔ بلاغات میں علامہ صابونی لکھتے ہیں کہ کچھ آیات کریمہ ہیں جن میں بہت سی بلاغات ہیں۔ نمبر 1 قل فأتوا بالتوراۃ، یہ امر ہے تبکیت و توبیخ کے لیے تاکہ دلالت کرے کمال قباحت پہ۔ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ للذی ببکہ للبیت الذی ببکہ، اس گھر الذی یہاں للبیت یہاں مقدر ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، شَبَّهَ القرآن بالحبل، قرآن کی تشبیہ دی حبل کے ساتھ۔ استعارہ ہے یعنی اللہ جل استعارہ تصریحیہ، پھر تنبیہات بھی انہوں نے ذکر کی ہیں۔ آگے بلاغات یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ محسنات بدیعہ میں سے ہے۔ اولئک هم المفلحون، یہ اولئک مقدم لائے ہیں، ہم یہ حصر کے لیے ہے۔ فیہ قصر صفت علی الموصوف حیث قصر الفلاح علیہم، تبیض وجوہ و تسود وجوہ، تبیض اور تسود یہ طباق ہے۔ ففی رحمت اللہ، یہ مجاز مرسل ہے۔ اولئک من الصالحین، یہ اشارہ ہے بالبعید لبیان علو درجتہم، ان کے درجے کی بلندی کی وجہ سے۔
لا تتخذوا بطانة شبه دخلاء الرجل وخواسه بالبطانة لأنهم يستبطنون دخيل أمر ويلازمونه ملازمة شعاره لجسمه ففيه استعارة اسم استعارة عزوا عليكم الأنامل. یہ مجاز تمثیل ہے. یغفر و یعذب اس میں اتباق ہے. اضعافا مضاعفہ جناس اشتقاق ہے اس میں. آگے فرمایا سارعوا الى مغفرۃ، یہ باب تسمیۃ الشیء باسم سببہ، موجبات الى موجبات المغفرہ. السراء والضراء اتباق ہے محسنات بدیعیہ میں سے. من یغفر الذنوب الا اللہ، الاستفہام یقصد منہ النفی لا یغفر الذنوب الا اللہ. نعم اجر العاملین المخصوص بالمدح محذوف اے ونعم اجر العاملین ذالک. یردوکم علی اعقابکم یرجعوکم من الایمان الی الکفر. آمنوا کفروا اتباق ہے. یخفون یبدون فاتکم اصابکم یہ محسنات بدیعیہ میں سے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون تقدیم جار و مجرور افادہ حصر کے لیے ہے. اور للکفر وللایمان یہ اتباق ہے. یبدون یخفون اصابتکم مصیبت یہ جناس اشتقاق ہے محسنات بدیعیہ میں سے. ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء یہ سبیل مبالغہ پہ. فحیث نسبوا الى انفسهم الغنا اپنی طرف غنا کی نسبت کر دی انہوں نے، اللہ کی طرف فقر کی نسبت کر دی، حالانکہ ہے اس کے بالکل الٹ. سنکتب ما قالوا اس میں مجاز ہے. یسمى المجاز العقلی، اسے مجاز عقلی کہتے ہیں. متاع الغرور زمخشری نے لکھا شبہ الدنیا بالمتاع الذي يدلس به على المستام ويغر حتى يشتري والشيطان هو المدلس الغرور فهو من باب الاستعارة. یہ باب استعارہ سے ہے. تدلیس شیطان کرنے والا ہے اور وہی دھوکہ بھی دینے والا. الاتناب ہے ربنا حيث کرر 5 مرات 5 دفعہ اسے مکرر کیا. اتباق دیکھیے سماوات والارض اللیل والنہار قیاما قعودا ذکر او انثى. یہ جناس مغائر دیکھیے آمنوا فآمنا فی عمل من عمل من عمل عامل، عملہ اور عامل اور منادن ینادی یہ ذکر ہیں. تکرار ندا بهذا الاسم الجلیل 5 مرات كل ذلك على سبيل الاستعطاف عطف کیا گیا. وتطلب رحمت اللہ بندائه بهذا الاسم الشریف الدال على التربیہ والملک والاصلاح. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز. کل سے اگلی صورت کا آغاز. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسول والمرسلین. اللهم ربنا لا تؤاخذنا بسوء اعمالنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلام من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا ضالا إلا هديت ولا مريضا إلا شفيت ولا ولدا إلا صلحت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا